میں ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر حقوق اللہ میں نماز فرض ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ آج کل لوگ نمازوں سے غافل ہیں. کسی کو بھائی نماز شروع کر لے، وہ ایک ہی جواب دے گا، میں نے اللہ کی پڑھنی ہے نماز، تیری تھوڑی پڑھنی ہے، تجھے لگی ہوئی ہے. بھائی ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں تو نے میری نماز نہیں پڑھنی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے گونگا شیطان نہ بنیے. شیطان اخرس، گونگا شیطان کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو اچھی بات کرنے کی طاقت ہو اور وہ نہ کرے، یہ گونگا شیطان ہے. میں تجھے نیکی کی بات کر کے، ہم تجھے نیکی کی بات سمجھا کر اپنی گردن کو چھڑا رہے ہیں. تو نماز بنیادی چیز ہے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ ایک بات کا جواب مجھے دیجئے. میرے دوستو، اللہ نے حج کا حکم زمین پر بھیجا، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، شادی و نکاح کا حکم زمین پر بھیجا، اذان کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا. اسی طرح باقی قربانی کے معاملات تک کے احکام زمین پر نازل فرمائے. لیکن جب باری آئی نماز کی، یہ حکم زمین پہ نہیں اترا. اس کے لیے آقا انعامدار کو آسمانوں پر بلایا گیا، حضور پاک کو سفر کرایا گیا. ام ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن جی ہیں، ان کے گھر میں حضور پاک سوئے ہوئے. ام ہانی کے گھر میں جبرائیل آئے. ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں حتیم کعبہ تک سفر ہے. حتیم سے لے کر رسول اللہ کا بیت المقدس کا سفر ہے. بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر ہے. سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبرائیل رک جاتا ہے. کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں. فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کا معنی ہے جہاں انتہا ہو جائے، آگے میں نہیں جا سکتا، میری طاقت کی بس ہے، میری پاور کا اینڈ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. میں جاؤں گا، رب کے نور کے وہ پردے ہیں، میرے پر جل جائیں گے. آگے آپ نے جانا ہے، تنہا جانا ہے. اللہ کی افضل مخلوق رسول اللہ جانے اور اس مخلوق کا خالق جانے. حضور پاک بیٹھے ہیں بوئنگ قالین پہ، جسے قرآن رف رف کہتا ہے، رف رف قالین. اللہ کے رسول کو لامکان تک لے گیا. جب وہاں پہنچے ہیں، ادھر پہنچ کے نماز کا حکم ملا ہے. میں پوچھ سکتا ہوں، یہ نماز کا حکم زمین پر کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مکہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مدینہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعلیٰ جگہ پر بلا کر اعلیٰ درجے کی عبادت دی گئی ہے. ایک بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، بورڈ کو ٹاپ کرے، تو سیکنڈ اور تھرڈ کو بھی انعام ملتا ہے، لیکن اسکول میں. اور جو فرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے پارٹی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے بڑی جگہ میں، اسٹیج پر جا کر اس کو اس کا گفٹ پیش کیا جاتا ہے. بھائی اس کو یہاں کیوں بلایا؟ یہ تو پیپر میں فرسٹ آیا ہے، حق تھا تم اس کے پاس چل کے جاتے، حق تھا تم اس کے گھر جاتے، حق تھا تم اس کے ہاں چل کے جاتے اور اسے انعام دیتے. کہتے ہیں حق تو یہی ہے، لیکن علی رؤوس الناس، لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی کرنی تھی تو اسے بڑی جگہ پہ بلایا. یہ جبرائیل تو حضور پاک کی چارپائی مبارک پہ آ کر بھی اقیم الصلاۃ کا حکم نازل فرما سکتا تھا، لیکن یہ حکم یہاں نہیں آیا. حضور پاک کو سب سے اعلیٰ جگہ عرش پر بلایا گیا، سب سے اونچی جگہ عرش پر بلایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنا محتم بشان حکم ہے.